پاکستان اور پاکستانی اس وقت ایک بڑے امتحان کی طرف چھرک رہے ہیں۔ یہ امتحان 8 فروری کے الیکشن کی شکل میں ہے، جو اب تھوڑے ہی دنوں کے فاصلے پر ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستانی ان الیکشن سے پیچھے ہٹنے میں بھی کوئی بہتری نہیں دیکھتے۔ 1971 کے بعد باقی ماندہ پاکستان میں اتنی نازک صورتحال کبھی نہیں پیدا ہوئی جو اس وقت ہے۔ 1970 کے الیکشن نتائج نہ مانے جانے کے نتیجہ میں پاکستان ٹوٹا تھا۔ یہ درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن سے پہلے ہی مشرقی پاکستانیوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن نتائج کی بنیاد پر عوامی لیگ کو حکومت دینے کا موقع دینا قبول نہیں کیا تھا۔ 1970 کے الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ الیکشن پرامن حالات میں ہوئے تھے۔ 8 فروری کے الیکشن پرامن حالات میں ہو سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال۔ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان، جو 9 مئی کے انتہا پسندانہ واقعات کے نتیجہ میں اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے انتہا پسند طالبان، ملکی اور افغان دونوں کی ہمیشہ حمایت اور مدد کی ہے۔ یہ سارے طالبان اور افغان جن کو پاکستان غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر نکال رہا ہے یا جن کو نکالا ہے، یہ سب لوگ عمران اور پی ٹی آئی کے حق میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکن بھی عدم تشدد کے قائل نہیں ہیں۔ صورتحال سمجھنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر ہونے والا حملہ کافی ہے۔ یہ تو ہے امن و امان کی صورتحال۔ الیکشن کے نتائج کون مانے گا؟ یہ بتانا شاید مناسب رہے کہ 1971 میں جب تک پاکستان ٹوٹنے کا اعلان نہیں ہو گیا، کم از کم مغربی پاکستانیوں کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور جب پاکستان ٹوٹا، مشرقی حصہ الگ ہوا، تو تب لوگوں کو پتہ چلا حالات بہت گمبھیر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی پرامن رہنا سیکھیں۔